بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کسی بھی تہوار کو لے کر کسی بھی قوم کے بہت سے احساسات ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو قوم کسی کی غلامی سے آزاد ہوئی ہو، اس قوم کے لیے سب سے بڑھ کر اس کا آزادی کا دن ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ قوم صرف ایک ہی بار آزاد ہوتی ہے، لیکن وہ اس دن کو ہر سال پورے جوش و جنون کے ساتھ مناتی ہے۔ دوستو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس عرصے میں ہم اپنی تحریک کے کتنے ہی گوشوں سے ناواقف ہیں۔ دوستو، ہم ہر سال اپنی یوم آزادی کی تقریب 14 اگست کو مناتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی یہی تقریب 15 اگست کو مناتا ہے۔ تو دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے ہیں، ان کے یوم آزادی کے دن میں ایک دن کا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ چلیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں شب کو آزاد ہوا تھا، اور یہ کہ پاکستان جس دن آزاد ہوا تھا اس دن جمعہ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن دوستو، جب ہم 14 اگست 1947 کی تقویم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن جمعرات تھی، اور ہجری تاریخ بھی 27 رمضان المبارک نہیں بلکہ 26 رمضان المبارک تھی۔ تو پھر دوستو، پاکستان ہندوستان سے ایک دن بڑا کیسے ہوا؟ چلیں تو اسی معاملے پر چند دستاویزات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جسے برطانوی پارلیمنیا نے منظور کیا، اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون کی ایک نقل پاکستان کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے، جو بعد ازال پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم کو ارسال کی۔ دوستو، یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ دستاویز دی ٹرانسفر پاور کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 234 پر، اور اس کا ترجمہ قائد اعظم پیپر پروجیکٹ کیبنٹ ڈویژن حکومت پاکستان اسلام آباد کے شائع کردہ جناح پیپرز کے اردو ترجمے کی جلد سوم کے صفحہ 45 سے صفحہ 72 تک ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر درج ہے۔ دوستو، ٹرانسفر پاور جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 پر اصل تحریر کچھ یوں ہے۔ اس قانون میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے: 15 اگست 1947 کو برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرمانروا مملکتیں قائم کی جائیں گی، جو بلا ترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے مرسوم ہوں گی۔ اور دوسرے نکات میں یہ لکھا گیا ہے کہ بعد ازال اس قانون میں ان مملکتوں سے مطلب نئی مملکتیں اور مقررہ دن سے مراد 15 اگست کی تاریخ ہوگی۔ دوستو، اسی معاملے میں چند اور دستاویزات سامنے آئے ہیں، جن میں 7 اگست 1947 کو اقوام متحدہ میں برطانیہ کے مستحق نمائندے کے نام دفتر خارجہ نے تار لکھا تھا، جس میں کچھ یوں لکھا ہوا تھا: اب وائسرائے نے تار بھیجا ہے کہ مسلمان قائدین اقوام متحدہ کے رکنیت کے لیے درخواست دینے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے درخواست دائر کرے، اور جب پاکستان 15 اگست کو ایک آزاد مملکت بن جائے گا تو وہ اس کی توثیق براہ راست خود کرے گا۔ دوستو، حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا 2 ملک ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو صفر سات پر آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، اور منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا، اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لینا تھا۔ چنانچہ وہ ایک ہی وقت میں 2 الگ جگہوں پر نہیں جا سکتے تھے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کراچی تشریف لے جائیں، اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستاویز سازی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں، اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے، اور اسی رات کو گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا: میں ملک معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک نہایت ہی اہم اور منفرد موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے، اور 15 اگست 1947 کے دن دونوں آزاد اور خود مختار ریاستیں پاکستان اور انڈیا معزز وجود میں آئیں گی۔ ملک معظم کی حکومت کے اس فیصلے سے والا ورفا اور نصب العین حاصل
حاصل ہو جائے گا جو دولت مشترکہ کے قیام کا واحد مقصد قرار دیا گیا تھا۔ دوستو اگلے دن جمعرات 14 اگست 1947 بمطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستاویز سازی اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ صبح سے ہی عمارت کے سامنے پرجوش عوام جمع تھی۔ جب پاکستان کے نامزد گورنر جنرل محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک مخصوص بگی میں سوار اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا جس میں جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ برطانوی دولت مشترکہ کی اقوامی صف میں شامل ہونے والی نئی ریاستوں کے قیام کے عظیم موقع پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح آزادی حاصل کی وہ ساری دنیا کے حیرت پسند لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام ارکان جمہوری اصولوں کو سربلند رکھنے میں آپ کے ساتھ دیں گے۔ اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر کی اور پاکستان کی عوام کی سلامتی کی دعا کی۔ دوستو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا جس کا نام پاکستان تھا۔ اسی وقت لاہور، پشاور، ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب لاہور، پشاور، ڈھاکہ کا اسٹیشنز سے رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا۔ 12 بجے سے کچھ لمحہ پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی اور ظہور آزاد کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونج اٹھا۔ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزادی اور خود مختار مملکت مروز وجود میں آ جائے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے۔ یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ 15 اگست 1947 صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ ال عمران کی منتخب کردہ آیات سے ہوا۔ آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا جو نیوز ریڈر نوبی نے پڑھی۔ خبروں کے ٹھیک بعد 8:30 بجے جناح کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا جو کہ کچھ اس طرح سے تھا۔ feeling of greatest happiness and emotion that I send you my greeting. August 15th is the first day of the independent and sovereign state of Pakistan. دوستو اسی معاملے میں چند اور دستاویزات ملے ہیں جن میں انگریزی کے مشہور اخبار ڈون کا یہ صفحہ ہے۔ دوستو آپ اس تصویر میں واضح دیکھ سکتے ہیں کہ 15 اگست 1947 تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ روزنامہ ڈاؤن نے اس موقع پر 32 صفحوں پر مشتمل ایک خصوصی سمیہ بھی شائع کیا تھا جس کی ویڈیو یوٹیوب پر دستیاب ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری کیا گیا جس میں محمد علی جناح کو بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن ان کو عہد سنبھالنے کی اطلاع دی گئی۔ اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے جناح سے پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے اپنے عہد کے حلف اٹھا لیے۔ دوستو ان تمام دستاویزات شہادت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان 14 اگست نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو مروز وجود میں آیا۔ پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے میں بام نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے ملتی ہے کہ 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسلے 47/17 کے ذریعے 1948 کے جن سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا ان میں 1948 کے لیے یوم آزادی کی تعطیلات کے آگے 15 اگست 1948 کی تاریخ درج ہے۔ یہ مراسلہ نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ ہے۔ دوستو 1948 کی پہلی سماہی میں پاکستان کے محکمہ ڈاک نے پاکستان کے ابتدائی ڈاک ٹکٹوں کی ڈیزائن کا کام شروع کیا۔ یہ 4 ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ تھا۔ دوستو یہ ڈاک ٹکٹیں برطانیہ کے طبائی ادارے میسز ٹامس ڈی لاروے میں طبی ہوئے تھے اور 9 جولائی 1948 کو فروخت کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ ان پر بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 لکھی گئی تھی۔
گویا جس وقت یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن ہوئے اور اشاعت کے لیے برطانیہ بھیجے گئے، اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ دوستو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹکٹوں پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 لکھا ہوا ہے، تو پھر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ دوستو اس حقیقت کی تلاش میں ایک ٹیم نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر اسلام آباد کے دروازے پر جا کر دستک دیتی ہے۔ وہاں پر انہیں بہت سے دستاویز ملے ہیں۔ دوستو ان فائلوں کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بروز منگل 29 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منتقل ہوا، جس میں وزیر خارجہ، وزیر مواصلات، وزیر قانون، وزیر مہاجرین، وزیر خوراک اور وزیر داخلہ اطلاعات نشریات موجود تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اپنے پہلے یوم آزادی کی تقریب 15 اگست 1948 کی بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائے گی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، وہ یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جناح کی منظوری کے بعد ہوگا۔ وہ فائل جس سے یہ تصدیق کی گئی ہے، اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ دوستو اس فائل میں یہ تحریر نہیں تھا کہ اس تجویز کا محرک کون تھا اور یوم آزادی کی تقریب 15 کے بجائے 14 اگست کو منائے جانے کے حق میں اس میں کیا دلائل پیش کیے گئے تھے۔ کارروائی کے آخر میں بریکٹ میں تحریک ہے کہ قائد اعظم نے تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ دوستو فائل آگے چلتی ہے اور اگلے صفحے میں تحت کابینہ کے ڈپٹی سیکریٹریٹ ایس عثمان علی کے دستخط 7 تحریر ہیں کہ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت 29 جون 1948 کو منعقد ہونے والے کابینہ میٹنگ کے فیصلے سے تمام وزراء اور ان کے وزارت کے متعلقہ سیکرٹریوں کو آگاہ کیا جائے، اس فیصلے پر عمل درآمد مکمل بنایا جا سکے۔ دوستو فائل میں اگلے حکم نامے پر حکومت پاکستان کی ڈپٹی سیکرٹری احمد علی کے دستخط ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ملک کے پہلے یوم آزادی کی تقریب 14 اگست 1948 کو منائی جائے گی۔ اس دن ملک بھر میں عام تعطیلات ہوں گی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ اس تسلسل میں ایک حکم نامہ اور بھی شائع کیا گیا ہے جس پر حکومت پاکستان کے اسٹیٹ سیکرٹری محمد مختار کے دستخط ہیں۔ اس میں وہی حکم دہرایا گیا ہے جو اس سے پچھلے حکم نامے میں درج تھا۔ دوستو فائل میں محفوظ حکم نامہ 14 جولائی 1948 کو جاری ہوا۔ اس میں شجاعت عثمان علی ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ نے وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری خان بہادر سید احمد علی کو مخاطب کیا ہے، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر انہیں بتایا گیا ہے کہ کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور ملک بھر میں یوم آزادی کی تقریب 14 اگست 1948 کو منائی جائے۔ تاہم روزنامہ ڈاؤن نے یوم آزادی کے سلسلے میں اپنا پہلا صلاح نامہ جو کہ 100 صفحوں کے خصوصی سمیع کی صورت میں شائع کیا گیا تھا، 14 کے بجائے 15 اگست کو ہی شائع کیا۔ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سال 15 اگست کو اتوار کا دن تھا اور یہ دن کسی اخباری سمیع کی اشاعت کے لیے نہایت موزوں تھا۔ دوستو پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب 15 کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے اور یوں ہی آہستہ آہستہ بات راست ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کا نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ تمام دستاویزات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پاکستان 14 نہیں 15 اگست کو آزاد ہوا تھا۔ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال پاکستان کی یوم آزادی کی تقریب 15 کی بجائے 14 اگست کو منائی جائے گی اور جناح نے بھی اس فیصلے کو تصدیق کی تھی۔ مگر یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے۔ اس دن جمعۃ الوداع کا دن تھا اور اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ اپنا یوم آزادی 15 اگست کی بجائے 14 اگست قرار دینے سے نہ صرف ہم یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتب ہوتے ہیں بلکہ جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ دوستو آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں استعمال ہونے والے تمام دستاویزات اور تمام تحقیق BBC اردو اور گوگل کی مدد سے لی گئی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس معلومات کو جان سکیں۔ دوستو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔